السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے اس پیغام کو جو قرآن و حدیث کی روشنی میں پڑھی جاتی ہے آپ ضرور روزانہ سنا کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا آپ کو۔ شکریہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ 8 جمادی الاخری، غزوہ خیبر کے بارے میں پڑھی جا رہی ہے۔ خیبر مدینہ سے شمال کی جانب 100 میل کی دوری پر ہے۔ یہودی مدینہ سے جلا وطن ہو کر یہاں مسلمانوں کے خلاف سازش کرنے لگے۔ انہوں نے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے بنو غطفان اور دوسرے قبائل کو مدینہ کی آدھی پیداوار دینے کی لالچ میں اپنے ساتھ ملا لیا۔ جب رسول اللہ کو اطلاع ملی تو آپ نے سن 7 ہجری کے شروع میں 1600 صحابہ کو لے کر خیبر کی طرف روانہ ہو گئے، اور وہ لوگ تقریباً 25,000 تھے۔ 3 روز کے بعد ایک ایسے میدان میں پڑاؤ ڈالا جو خیبر اور غطفان کے بیچ میں تھا۔ آپ نے قلعوں کو فتح کرنا شروع کر دیا۔ قموس نامی قلعے کا سردار عرب کا مشہور پہلوان مرحب تھا، جو 1000 شہسواروں پر بھاری سمجھا جاتا تھا۔ 20 دن جنگ جاری رہنے کے باوجود قلعہ فتح نہیں ہوا تو آپ نے فرمایا، کل میں ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول محبوب رکھتے ہیں اور جس کے ہاتھ پر فتح ہوگی۔ دوسرے روز آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جھنڈا دیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر لے کر قلعے کے دروازے پر پہنچے تو مرحب نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر لڑنے کی دعوت دی، تو پہلے ہی وار میں انہوں نے مرحب کو قتل کر دیا۔ پھر یہودیوں نے ناکامی کا منہ دیکھ کر خیبر کی آدھی پیداوار پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کر لی۔ نمبر 2، حضور کا معجزہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ قبیلہ مزینہ کے 400 سواروں کو سفر میں کھانے کے لیے کچھ سامان دے دو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے پاس کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو میں ان کو دے سکوں۔ آپ نے فرمایا، جاؤ تو صحیح۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کو اپنے گھر لے گئے۔ گھر پر تھوڑے سے چھہارے رکھے ہوئے تھے، وہ ان لوگوں کے بیچ میں تقسیم کر دیا۔ حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تقسیم کے بعد میں بھی چھہارے جتنے تھے اتنے ہی باقی رہے، ان میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے عورتوں، تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہا کرو اور دور جاہلیت کی بے پردہ عورتوں کی طرح مت پھرو۔ فائدہ: تمام مسلمان عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ جب کسی سخت ضرورت کے تحت گھر سے نکلے تو اچھی طرح پردے کا اہتمام کرے، اور جب باہر جائے کیونکہ پردہ کرنا تمام عورتوں پر فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ صلاۃ التسبیح کی دعا۔ رسول اللہ نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صلاۃ التسبیح کی تعلیم دیتے ہوئے دعا سکھائی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ترجمہ: اللہ کی ذات پاک ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ بہت بڑا ہے۔ نمبر 5، ایک فرض کے بارے میں۔ ایک اہم عمل کی فضیلت: اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ سے مال کمی نہیں ہوتی اور معاف کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند مقام عطا فرماتا ہے۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں۔ ذلیل ترین لوگ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں تو یہی لوگ اللہ کے نزدیک بڑے ذلیل لوگوں میں داخل ہوں گے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے روزی میں کشادگی دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے تنگی کرتا ہے۔ یہ لوگ دنیا کی زندگی پر خوش ہوتے ہیں اور اس کی عیش و عشرت پر اتراتے ہیں، حالانکہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی تھوڑا سامان ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ اہل جنت کی صفیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، اہل جنت کی 120 صفیں ہوں گی، ان میں 80 صفیں اس امت کی اور 40 باقی امتوں کی ہوگی۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ بیماری سے متعلق اہم ہدایت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں معلوم ہو کہ فلاں جگہ طاعون یعنی پلیگ پھیلا ہوا ہے تو وہاں مت جاؤ، اور جس جگہ تم رہ رہے ہو وہاں طاعون پھیل جائے تو اس جگہ سے بلا ضرورت مت نکلو۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو ولیمہ کی دعوت دی جائے تو اس میں حاضر ہونا چاہیے۔ بخاری۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان پڑھی سنی باتوں پر عمل کرنے کی اور اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ۔